جتنی اخلاقیات کی کتابیں ہیں سقراط سے لے کر اور آج تک میں لکھی گئی، عموماً ان میں 90% کتابوں میں بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ بے شک ثنویت کی بنیاد تو یہیں پڑ گئی۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے، ثنویت کی بنیاد، دوئی کی بنیاد یہیں پڑ گئی۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، اگرچہ تمام اسلامی مفکرین نے بھی اسی طرح لکھا ہے، لیکن کچھ مفروضے قبول کر لیے جاتے ہیں کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے یا کسی مصلحت کی بنیاد پر، کسی مصلحت کی بنیاد پر۔ بہت اہم، بہت دقیق بحث چھڑ گئی۔ ثنویت کی بنیاد نہیں پڑ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو ڈسکس ہوتی ہے، بدن کے تقاضے یہ ہیں، روح کے تقاضے یہ ہیں، تو دو ڈسپلن تو وہی ہو گئی۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ بدن کے تقاضے پورے کروں یا روح کے تقاضے، اور دونوں تقاضوں پر الگ الگ سوچتا ہے۔ توجہ رہے، بے خدا کی خاطر آپ واقعاً ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے، تھوڑی دیر میرے ساتھ۔ دونوں مستقل طور پر سوچنے لگتا ہے کہ بدن کا تقاضا کھانا، بدن کا تقاضا لینا، بدن کا تقاضا جسمانی ایکسرسائز اور ریاضت، بدن کا تقاضا ہے جسم کی صحت کا خیال رکھنا، بدن کا تقاضا ہے۔ اب روح کے تقاضے سے غافل ہے وہ، ہے نا؟ اگر کوئی روحانی تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گیا، روزے وہ رکھ رہا ہے، نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، نماز شب وہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے، یا جو جس طرح جس دین جس مذہب میں ہے، اپنے اپنے انداز سے روح کی تشفی اور تسکین کا سامان کر رہا ہے، مگر جسم کو اگنور کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے، اب اسلام سے باہر نکل کے دیکھیے، جہاں بھی یہ بنیادی طور پہ ثنویت کا نظریہ داخل ہو گیا، وہاں کیا ہوا کہ جناب والا جسم سے بے پرواہ ہیں اس حد تک کہ جسم کے لیے لباس بھی ضروری نہیں۔ بعض ایسے مذہبی فرقے ہیں دنیا میں کہ جن کے ہاں انتہائی تجرد یہ ہے، مذہب میں مکمل طور پر اپنی ذات کو فنا کر دینے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے لباس ہو جائیں۔ ایک طرف ایک انتہا یہ ہے اور ایک انتہا وہ ہے کہ جہاں برہنگی کا احساس اذیت دیتا ہے، اور غالب جیسا شاعر بھی کہتا ہے کہ ڈھانپا کفن نے داغے عیوب برہنگی۔ اب پورا شعر پڑھ لیا آپ نے تو کافی ہے۔ ایک طرف یہ انتہا، ایک طرف وہ انتہا۔ ثنویت وہاں مٹائیے، اور اس کو پہلے میں عرض کروں، واعظان گرامی قدر جب ممبر وعظ سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں روح کی قدر کرو، روح کی قدر کرو، یہ روح اللہ کا عطیہ ہے، یہ گوہر ہے، یہ جوہر مجرد، یہ گوہر تاباں، اس کی قدر کرو۔ اچھا، میں دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ کیا آپ نعوذ باللہ دو خداؤں کے قائل ہیں؟ اس بات پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ روح کی قدر کرو، یہ خدا کا عطیہ ہے، بدن کسی اور کا عطیہ ہے؟ جس خدا نے روح دی اسی نے بدن عطا فرمایا، بدن بھی اسی کا عطیہ، روح بھی اسی کا عطیہ۔ عطیہ اگر ایک ہستی کا ہے اور اس ہستی کی عظمت نگاہ میں ہے تو اس کے ہر عطیے کی قدر برابر سے کرنی ہوگی۔
اس نے جسم دیا تو جسم کی قدر بھی اتنی ہی کرو جتنی روح کی. اس نے روح دی تو روح کی قدر بھی اتنی ہی کرو جتنی جسم کی. اس نے دنیا بنائی تو دنیا کی قدر بھی اتنی ہی کرو. اس لیے کہ دنیا تم نے نہیں بنائی, دنیا شیطان نے نہیں بنائی, دنیا اہرمن نے نہیں بنائی, دنیا بھی اسی اللہ نے بنائی ہے جس نے آخرت بنائی. دنیا بیزار فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں, رجعت پسند اور رجعت پرست فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں, روحانیت کا فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں. اسی لیے اسلام کا نعرہ ہے کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے, روحانیت ہے اسلام. یہ دنیا بنائی کس نے؟ اسی خدا نے بنائی. دنیا اس وقت تک اچھی رہے گی جب تک اس کی قدر تم اس کے بنانے والے کے معیار کے مطابق کرو. دنیا وہیں سے خراب ہو جائے گی جہاں اس کی ناقدری کرو یا اپنی مرضی کے مطابق اس کی قدر شناسی کا ثبوت دو. الہی معیار پر دنیا برتو, یہی دنیا جنت پیدا کرے گی. اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا ہوگی. واہ 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 واہ. اسی دنیا کی کوکھ سے تمہارے لیے جہنم پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ثنویت کا نظریہ درست نہیں ہے. اب یہاں پر موقع نہیں ہے کہ میں حضرت ملا فضرہ کی پوری تھیوری پیش کروں. بہت بڑے فلسفی ہیں, بہت بڑے حکیم ہیں, اور ان کی ایک تھیوری ہے, تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ, یعنی نظریہ حرکت جوہریہ. میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ یہ لیکچر کوئی فلسفی پر لیکچر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے, کس لیے ہو رہی ہے, کہاں سے کہاں تک ہمیں سفر کرنا ہے. مجھے یہ حدود سفر معلوم ہے. اس لیے میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں. جو نوجوان, جو صاحبان ہمت مطالعے کا شوق اور ذوق رکھتے ہوں اور تحقیق کا ذوق و شوق رکھتے ہوں, وہ جا کر پڑھیں. ملا فضرہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں, ایک ہی حقیقت ہے, صرف ایک. بے شک. اور وہ حقیقت وجود ہے. وجود کا ایک چہرہ یہ مادی ہے. وجود کا ایک چہرہ وہ ہے جو مادی انداز کا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب ایک مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں, اس مثال کو یاد رکھیے گا. یہ اپنا اپنا ہاتھ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سب دیکھ لیں. یہ جو ہاتھ ہے اس میں کفے دست اسے کہتے ہیں اور پشت دست اسے کہتے ہیں. ہر شخص کے پشت دست کا رنگ اور کفے دست کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. چھوٹے بڑے سب سمجھ جائیں. یہ جو کفے دست کا رنگ ہے, یہ جو بند ہو جاتی ہے مٹھی اور نظر نہیں آتی ہتھیلی, یہ رنگ ہمیشہ لطیف ہوتا ہے. اس رنگ کے مقابلے میں جو پشت دست کا رنگ ہے یہ کثیف ہوتا ہے, یہ لطیف ہوتا ہے. ظاہر کثیف ہوتا ہے, باطن لطیف ہوتا ہے. کہیں اور پروان نہیں چڑھتی, اس پر زیادہ پر اس عالم کے سائے میں پروان چڑھتی ہے.
کر رہا ہوں. عالم دین تشریف فرمائے حوضہ علمیہ نجف کے فاضل ہیں. انہیں معلوم ہے کہ حوضہ علمیہ میں بھی یہ نظریات ہفتوں نہیں مہینوں اساتذہ ماہرین محنت کرتے ہیں اور طلبہ سمجھ نہیں پاتے. نظریہ حرکت جوہریہ کیا ہے, روح اور جسم کا اتصال کیا ہے, روح اور جسم کی وحدت کیا ہے, روح اور جسم کی سنویت کیوں درست نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آپ ایک سیکنڈ میں پہنچ گئے, ایک لمحے میں پہنچ گئے, ایک چشم زدن میں پہنچ گئے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ صاحب معراج کی امت میں ہیں. فکر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں. جس طرح ہاتھ تو ایک ہی ہے, دو نہیں ہے نا, مگر اس کے دو رخ ہیں. دو ہاتھ نہیں ہیں, یہ دو ہاتھ ہیں, یہ دو ہاتھ نہیں ہے, یہ ایک ہاتھ ہے. اب اس کے دو رخ ہیں, یہ ذرا کثیر ہے, یہ لطیف. اسی طرح آپ کا وجود ہے, یہ وجود ایک ہے, واحد بسیط ایک وجود. اس کا جو ظاہری پہلو ہے وہی مادی پہلو کہلاتا ہے, وہی جسم ہے. جو باطنی پہلو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, وہی آپ کا لطیف پہلو ہے, وہی روح ہے. بے شک. اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے روح اور کب؟ جسم کے پہلے یا جسم کے بعد یا جسم کے ساتھ؟ ابھی یہ مسئلے فلسفے کی وادی میں ہیں, لیکن بس 2-3 فقروں میں مربوط ہو جائے گی بحث. مقصد بحث سے بہرحال دیکھیے, نیوٹن نے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی تھیوری آف گریویٹیشنل فورس کو سمجھانے کے لیے سیب کی مثال دی تھی کہ وہ سیب کے درخت سے ایک سیب ٹوٹا اور زمین کی طرف جب گرا, زمین پر گرا, تو وہ سوچنے لگا کہ یہ زمین پہ کیوں گرا, آسمان پہ کیوں نہیں چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شاخ میں لگا ہوا ہے سے, وہ شاخ سے جب الگ ہوا تو سیدھے کیوں نہیں گیا, اوپر کیوں نہیں گیا, دائیں بائیں کیوں نہیں گیا, وہ نیچے کیوں آیا, ہے نا. اس کے بعد سوچتے سوچتے وہ لا آف گریویٹیشن تک پہنچ گئے. اب اس میں بہت سے محققین کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے, واقعیت نہیں. بہت سے کہتے ہیں واقعیت ہے, یہ ہسٹری آف سائنس کا حصہ ہے, اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں بھی ایک مثال دے رہا ہوں سیب ہی کی. سیب درخت میں پہلے کلی پیدا ہوئی, کلی کے بعد ایک پھول آیا, پھول کے بعد اس پھول کی جڑ میں ایک کچھ ضخامت پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ بڑھتی چلی گئی. شروع میں اس میں کھٹاس تھی, بعد میں میٹھاس پیدا ہو گئی. شروع میں اس کی خوشبو کچھ اور تھی, بعد میں کچھ اور ہو گئی. اچھا, یہ جو خوشبو آئی اور مٹھاس آئی, یہ کیا بعد میں جا کے الگ سے انجیکٹ کیا اس میں الگ سے ڈالا نہیں, وہ ایک ایوولوشن کا پروسیس خود اس میں تھا. ایک ارتقاء, ایک حرکت, ایک موومنٹ. وہ لینئر موومنٹ نہیں تھی, وہ خط مستقیم میں حرکت نہیں تھی, وہ کسی سرکل میں بھی حرکت نہیں تھی. وہ چیز اپنی جگہ رہی مگر متحرک رہی. اس کے انٹائر سبسٹینس میں ایک موومنٹ جاری رہی. جس موومنٹ کے نتیجے میں اس کی لذت بدل دی گئی, اس کی خوشبو بدل دی گئی, اس
کی تاثیر بدل دی گئی اور ایک ناگوار پھل خوشگوار پھل بن گیا. اسی طرح ہمارا آپ کا وجود جب پشت پدر میں تھے تو ایک ذرہ نادیدہ تھے، جب رحم مادر میں آئے تو بس ایک قطرے کی شکل میں تھے، اور جب اس میں سبسٹینشیل موومنٹ کا سلسلہ جاری رہا تو ایک وہ منزل آئی جب ایک ففتھ ڈائمینشن پیدا ہو گیا جس کو ہم نے روح کہنا شروع کیا. یہ کہیں سے انجیکٹ نہیں کی گئی، اسی سے پیدا ہوئی. اگر یہ نظریہ سمجھ لیا جائے اچھی طرح، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن آج تو تقریباً 9 یا 10 منٹ کے بعد ہی مجھے ممبر ملا ہے، تو کم سے کم 9 یا 10 منٹ بعد میری تقریر ختم ہوگی. اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو یہ نظریہ کیا پیش کرتا ہے؟ وحدت وجود. یہ وجود ایک ہے، وجود ایک ہے، ہمارا وجود ایک ہے. ابھی جتنی دور تک گفتگو ہے بس اتنی دور تک رکھیے. ہمارا وجود بنیادی طور پر ایک ہے. اچھا، اب یہ جب ایک وجود ہوگا تو ایک وجود کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرف سے ہاتھ کو اذیت ہو تو پورے ہاتھ کو اذیت ہوگی، ادھر سے ہاتھ کو اذیت ہو تو پورے ہاتھ کو اذیت ہوگی. ہمارا وجود ایک ہے تو کسی بھی عضو بدن میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود متاثر ہوتا ہے. تو اب اگر روح اور جسم کا نظریہ الگ الگ رہا تو یہ نظریہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے، غذا اگر ہم نے نجس بھی کھا لی، کوئی چیز نجس بھی پی لی تو کیا ہے، یہ تو جسم سے تعلق رکھتی ہے. روح کے لیے ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جسمانی